حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تمام لوگوں سے زیادہ احسان کرنے والا، مالی حیثیت سے اور دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا ابو بکر ہے۔ اور لوگوں تم کو معلوم ہونا چاہیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ سب سے پہلے بزرگ لوگوں میں ایمان لانے والے ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے میرے نبی کے اوپر اپنے آپ کو لٹا کر بچانے والے ابو بکر ہے۔ میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر مار کھانے والے ابو بکر ہیں۔ میرے نبی کے لیے گھرانے کو قربان کرانے والے ابو بکر ہیں۔ وہ ابو بکر تو وہ ہیں جس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے کعبہ کے اندر کھڑا ہو کر خطبہ دیا، دشمنوں کے لیے دشمنوں کا سامنا کیا، دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تصدیق کے لیے قرآن اترا، اور قرآن کھولو معلوم ہو جائے گا۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اولئک هم المتقون۔ جو پیغمبر سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے جس کی تعریف میں قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، سو جس نے دیا، اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلے ٹاٹ کا لباس جس نے پہنا ابو بکر ہے۔ اور ابو بکر کے لباس کو مالک کائنات نے پسند جو فرمایا، جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، آج دیکھا عجیب لباس ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مصافحہ کیا، سلام کیا، بات چیت ہوئی، پوچھا او جبرائیل آج اس حالت میں کیوں آئے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، او اللہ کے نبی تمہیں پتہ ہے آج تیرے صدیق نے جو لباس پہنا ہے، میرے رب کو آج وہ لباس پسند آ گیا، مجھے میرے رب نے بھیجا ہے، جا جبرائیل مجھے صدیق کا لباس پسند ہے، آج تو بھی یہی ٹاٹ کا لباس پہن کر دھرتی پر جا۔ اور لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہجرت میں سب سے پہلے ساتھ دینے والے ابو بکر ہیں، غار میں ساتھ دینے والے ابو بکر ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس نغمہ کے اندر آنے والے، اس ترانہ کے اندر آنے والے ابو بکر نے۔ ابو بکر وہ ہیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت آئے گی، حشر کا میدان برپا ہوگا، لوگ جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنت کا دروازہ بھی بند ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء کھڑے ہوئے موجود ہوں گے، تمام کے تمام انبیاء کرام کی امتیں موجود ہوں گی، مگر جب باری آئے گی جنت کے داخلے کی، ابو بکر سب سے پہلے جائیں گے۔ ابو بکر وہ ہیں کہ 1.25 لاکھ نبیوں سے، تمام کے تمام نبیوں سے اگر بعد میں پہلا نمبر آتا ہے تو ابو بکر ہیں۔ اور میرے نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے، گھرانہ لٹانے والے، اپنے نبی کو اپنی بیٹی دینے والے ابو بکر ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام آئے، انبیاء علیہ السلام کے گھروں پر چکر لگایا، جہاں سورج نکلتا ہے، جہاں تک چھپتا ہے، جہاں سے اگتا ہے، جہاں جا کر قائم ہو جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہر زمین کے خطے خطے پر چکر لگایا، زمین کے چپے چپے پر چکر لگایا، مگر ابو بکر کے جیسا گھرانہ نظر نہیں آیا۔ اور ابو بکر وہ ہے کہ جس کی بیٹی کے گود میں میرے نبی کا سر رکھا ہوا موجود ہے، قرآن خدا کا اتر رہا ہوتا ہے، صدیق
کی بیٹی کا مقام بھی دیکھو، صدیق کا مقام بھی دیکھو۔ دشمنوں کا منہ کالا ہونا چاہیے، اور ان کا منہ تو قیامت تک کے لیے کالا ہو گیا۔ ابو بکر کو جدا کرنا چاہتے ہیں، میرے نبی نے فرما دیا غار کے ساتھی میرے ابو بکر ہیں، میرے روزے میں سونے والے میرے ساتھی ابو بکر ہیں، ابو بکر میرے بائیں طرف سونے والے ہیں، عمر کی باری آئی تو میرے پیروں میں سونے والے ہیں۔ ابو بکر وہ ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غار کے بعد کی باری آئے گی، حوض کوثر کی باری آئے گی، ابو بکر میرے ساتھ میں حوض کوثر پر ہوں گے۔ فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے۔ جنت کی ہر آدمی تمنا کرتا ہے، ہر آدمی تڑپ رکھتا ہے، ہر آدمی کو خواہش ہوتی ہے میں جنت میں جاؤں، مجھے جنت مل جائے، جنت کے نظارے ہو جائیں، جنتی عورتیں مل جائیں، حوریں مجھے ملے، غلمان مجھے ملے، وہاں کا مقام مجھے ملے، وہاں کا شرف مجھے ملے۔ مگر سنو مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو نبی سے یاری نبھانے والے کا کیا مقام ہے۔ فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی جنت کی تمنا کرتا ہے، جنت میں جانے کی دعائیں کرتا ہے، مگر جنت دعا کرتی ہے میرے مولا قیامت کب آئے گی؟ جنت نے اپنے آٹھوں کے آٹھوں دروازے کھول دیے، کب قیامت آئے گی یہ تو آپ کو بھی معلوم نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں، مگر جنت نے اپنے دروازے کھول دیے کہ ابو بکر جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ابو بکر تو وہ ہیں، میں بتاتا چلوں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جس کا حق ہو مجھ سے اپنا حق لے لو۔ تمام لوگوں کے مطالبے پورے کر دیے، تمام کے تمام حقوق چکا دیے، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سنو لوگوں، ابو بکر کا حق کل قیامت کے دن میرا مالک چکائے گا۔ ذرا سوچیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ مقام ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شخصوں کو میرے اوپر صحبت اور مال میں زیادہ احسان ہے ان میں ابو بکر ہیں۔ ان میں اگر میں دل کی گہرائیوں میں اتارتا تو وہ ابو بکر ہوتے ہیں، لیکن اخوت اسلام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو عظمتوں کو بیان فرما دیا۔ پیغمبر کے لیے صحبت اور رفاقت ہے، پیغمبر کے لیے محبت اور سخاوت ہے۔ صدیق کی پیغمبر کے ساتھ رفاقت بھی لاسانی، صدیق کی پیغمبر کے لیے محبت اور سخاوت بھی لاسانی۔ اور لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تو وہ ہے جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ اس چیز کے لیے میرا بیان نہیں، میرا کہنا نہیں، اس چیز پر قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت گواہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اس دھرتی پر کوئی دوسرا نہیں آیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کہی۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرما دیا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے
جنت ہے۔ جو ماں باپ کا حق ادا کر دے، ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے رب کو ماں باپ کو راضی کر لے، اس کے لیے جنت ہے۔ جو پڑوسیوں کا حق ادا کرے اس کے لیے جنت ہے۔ جو بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دے اس کے لیے جنت ہے۔ اس طریقے سے چند باتیں کہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شوق ہوا کہ اللہ کے نبی میں اپنے ابو کے پاس میں جاؤں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا میں اپنے والد کو بھی یہ خوشخبری سنا کر آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی، جا کر باتیں عرض کر دی کہ اللہ کے نبی کے پاس میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس طرح سے کہہ کر گئے ہیں کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت ہے، جو ماں باپ کا حق ادا کرا دے اس کے لیے جنت ہے، اور جو دوستوں میں جدائیگی کو ختم کر کے محبت کرا دے اس کے لیے جنت ہے، جو پڑوسیوں کا حق ادا کر دے اس کے لیے جنت ہے، جو بھٹکے ہوئے کو راہ پر لا دے، راستہ دکھلا دے اس کے لیے جنت ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی اور رونے لگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو جان کیا میں نے جو باتیں کہی ہیں یہ غلط ہیں؟ آپ کو رونا کیوں آیا؟ اور لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس بات کا درد کیا، آپ کا رونا کیا تھا؟ فوراً عائشہ نے پوچھا ابو جان کیوں روتے ہو، کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے ہو میری بیٹی تم نے کہا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرے اس کے لیے جنت ہے، جو پڑوسیوں کا حق ادا کرے اس کے لیے جنت ہے، اور جو لوگوں کو بھٹکے ہوئے راستے پر ہٹاتے ہوئے راست پر دے راستہ دکھلا دے اس کے لیے جنت ہے۔ او میری بیٹی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑے اس کے لیے جنت ہے، جو لوگوں کا دل توڑے اس کا کیا مقام ہوگا، جو پڑوسیوں کا حق توڑے پڑوسیوں پر ظلم کرے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا نشر ہوگا۔ تو مسلمانوں ذرا غور کرنے کی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، کس طرح سے اپنی جان قربان کرنے والے تھے۔ مال کا مطالبہ کیا گیا، جو گھر میں تھا سارا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ یاری کرنا آسان ہے، دوستی کرنا آسان ہے، مگر اپنے گھرانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ابو بکر نے جوڑا یہ رشتہ کیسا مشکل ہے، بیٹی دینا کیسا مشکل ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ دنیا کے رشتے میں دوری رکھی نہ آخرت کے رشتے میں دوری رکھی۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے مسجد نبوی میں اس شان سے آئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں بائیں تھے، اور آپ ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فرمایا ہم اسی طرح قیامت کے دن اٹھیں گے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس قدر محبت اور شفقت کے ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے۔ کوئی مائی کا لال جو دست نبوت سے شیخین کے ہاتھ کو چھڑا سکے، جب تک آپ اپنے دونوں رفیقوں کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے ان کے ہاتھ نہیں چھوڑے جائیں۔ کہاں ہے وہ ظالم؟ کاش کہ اس حدیث کو سن لیتے۔ کیا نقشہ ہوگا جب پوری دنیا یہ نظارہ دیکھے گی، نبی صدیق اور عمر کے ساتھ ہوں گے، یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے۔ یہ نظارہ دیکھو کہ مومنین کے دل کس طرح سے خوشی سے پھولے جا رہے ہوں گے۔ آپ دیکھو کاش کہ وہ قیامت کا
کا دن اب قریب ہے، وہ دن دور نہیں ہے، اس لیے دعا کریں اور تیاری کریں، کاش کہ اللہ پاک ہمیں اس برائی سے بچا دے اور نیکی کی راہ پر ڈال دے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش ہمارے حق میں قبول ہو، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس طرح قبول ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو جس طرح سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایمان رکھتے ہوئے اس کے مطابق جو حق ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ کو بتاتا چلوں، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم نے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ کہا؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، میں نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی سناؤ۔ چنانچہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار سنائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشعار کو سن کر مسکرائے اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین کر۔ تو دوستو، معلوم ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں، اور آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ صرف نبی کی نظر میں نہیں، عمر کی نظر میں بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، اے رسول اللہ کے بعد تمام لوگوں سے افضل ابو بکر تو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس امت میں اس نبی کے بعد ابو بکر اور عمر ہیں جو تمام کائنات کے نبی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو ارشاد فرماتے ہوئے، اور آپ کے بعد فرمایا، اگر کوئی افضل ترین اس دھرتی پر کوئی ہے بعد الانبیاء تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اپنے اس بیان کے اندر قرآن اور حدیث اور اصحاب رسول کے اقوال کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ عرض کروں گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھا دے، اور آپ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ہمارے دل و دماغ میں اللہ پاک کو رچا اور بسا دے۔ اس لیے میرے پیارے دوست اور بزرگوں، میرا آپ تمام حضرات سے یہ مشورہ ہے کہ دشمنان اصحاب رسول کو میرا یہ مشورہ آپ پہنچا دیں، طاہر پانی سے وضو کر کر مسجد میں جائیں اور 2 نفل پڑھ کر خدا کے حضور سجدہ میں گر جائیں، یا اللہ آج تک ہم سب سے جو اصحاب رسول کے بارے میں کوتاہیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، گستاخیاں ہوئی، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل اور دماغ کی جد و جہد توحید و سنت کا حیا اور عظمت اصحاب رسول کے اظہار کے لیے وقف رہے، تب تمہارا معاملہ درست ہوگا، ورنہ تمہیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ کوثر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، وہاں تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ ابھی سوچ لو، تم نے جب نبی سے صدیق کو جدا اب کیا ہے دنیا میں، تم یہاں جدا کر کر بھی رسوا ہو گئے، کل آخرت میں بھی رسوا ہو گئے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو سیدنا ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ